خدا پاک کی قسم آسمان کے فرشتے تمہارے بالوں میں اتنے آ گئے جتنے انسان موجود کوئی نہیں۔ میں نے کہا پوچھا آسمان کے فرشتوں سے بتاؤ دنیا میں تم کیا لینے کے لیے آ گئے؟ کہنے لگے اس شخص کو مبارکباد دینے کے لیے آئے جس نے کلمہ پڑھ کے اپنا نام محمد بلال رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں مبارکباد دینے آئے کچھ اور۔ فرشتوں نے سند دکھا دی، فرشتوں نے اللہ کا لکھا ہوا دکھا دیا، فرشتوں نے اللہ اکبر ایک شیلڈ پیش کر دی، اس شیلڈ پر سند پہ میں نے لکھا دیکھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے بولوں پر اللہ نے پچھلے سارے کفر اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اتنی سی بات ہی ہو، پہاڑ جتنے گناہ کلمہ پڑھا معاف۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں تھی، اب کلمہ پڑھ لیا بلال کی طرح مکے کی گلیوں میں پٹنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں خدا کی قسم میں جنوری فروری کے مہینے میں نواب شاہ میں آیا تھا دارالعلوم میں، یا اسے 2-4 مہینے پہلے میں آیا تھا۔ ختم بخاری شریف کی تقریب تھی، سندھ کے کوئی شیخ الحدیث سے جنہوں نے آخری درس حدیث پڑھایا، اس سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے میرا بیان ہو چکا۔ بھوک شوگر کا مریض ہوں، بھوک بڑی لگی، چنے چاول تازہ تازہ دیگ سے نکلوا کے کھا رہا تھا۔ اتنے میں مولوی صاحب ایک نوجوان کو لے آئے، سائیں اس کو سر پہ ہاتھ پھیر دو، اس نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کلمہ پڑھا۔ مجھے بڑا اچھا لگا، نوجوان پتلا سا، لیکن اس کے چہرے کے تاثر بتا رہے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد تکلیف اتنی آئی کہ اندر سب ہی ختم ہو گیا۔ چاول کھاتے ہوئے سلام کیا، جواب سر پہ ہاتھ، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے کہا بتا تُنے کلمہ پڑھا، تُنے کس طرح محسوس کیا؟ کہنے لگا کلمہ پڑھا محسوس تو دور کی بات ہے، پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھو میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا مولانا میر پور خاص کا رہنے والا تھا، مالدار تھا، بینک میں میرا پیسہ تھا، ATM کارڈ بنا ہوا تھا، میری دکان پر بنیے بھی آتے تھے، میری دکان پہ مسلمان بھی آتے تھے، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، چہروں پہ داڑھی کو دیکھ کر میرا دل نرم ہو جایا کرتا تھا۔ ہم بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے، لوگ اذان کے بعد مسجد میں جایا کرتے تھے، جب مسجد سے وضو کر کے نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے، ان کے چہروں پر علیحدہ قسم کا نور ہوا کرتا تھا۔ میرے دل کے اندر بھی اسلام کی حقانیت آ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، نہ مانی، میری 2 بچیاں تھیں، میں نے اللہ کا نام لے کے کلمہ پڑھ لیا۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کو پتہ لگ گیا، سب سے پہلے میرے ماں باپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو نے ہمارے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، ہم تیرے ساتھ رہنا گوارا ہی نہیں کریں گے، چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے۔ کہا مولانا بیوی نے مجھے شوہر کہنے سے انکار کر دیا، اور بچے دونوں بچیاں میری گود میں پھینک کے چلی گئی۔ کہنے لگے میں گھر سے تھوڑی لائی ہوں۔ میرے بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو گھر سے کیوں جاتی ہے، تو ہماری ہم مذہب ہے، گھر سے اسے نکال لیں گے جس نے ہمارے دین سے بغاوت کر دی۔ کہا مولانا پہلے مارا، میں نہ مانا، پھر سمجھایا، میں نہ مانا، دکان میرے سے چھین لی، ATM میرے سے چھین لیا، 2 بچیاں دے کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مولانا میں حیدرآباد کے اسٹیشن پر آ گیا، مولانا مجھے نہیں پتا تھا راولپنڈی کون سا علاقہ ہے، لاہور کون سا، ادھر سے انجن اس کے پیچھے گاڑی کے ڈبے آئے، میں ٹکٹ لے کے میں بیٹھ گیا، بابو گارڈ آیا، ٹکٹ والا آیا، کہنے لگا کہاں جانا ہے، میں نے کہا جہاں گاڑی رکے گی، راولپنڈی کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا، میں رات کے وقت راولپنڈی پہنچا۔ مولانا 1 سال کی ایک بچی، 4 سال کی ایک بچی، اللہ اکبر، انہیں دودھ دیا مولانا، انہیں بسکٹ دیے، ہر قسم کی چیزیں دی، لیکن بچیاں نہ مانی، ماں ماں کی آوازیں لگانے لگی۔ رات کے وقت اندھیرے میں کیا کرتا، جب وہ ماں کر کے رویا کرتی تھی تو ان کے رونے پہ ترس آ جایا کرتا۔ مولانا اگلے دن صبح جب ٹرین آئی کراچی والی، میں نے اس پائیدان پر قدم رکھنے کا ارادہ کیا، فوراً دل میں خیال آیا بچیوں کو ماں مل جائے گی لیکن تیری جسم سے جان نکل جائے گی۔ برادری مخالف ہے، پاڑا مخالف ہے، قبیلہ مخالف ہے، قوم ساری مخالف ہے۔ کہنے لگا اللہ کا نام لے کر اس کے بھروسے پر میں دوبارہ سندھ کی گاڑی میں بیٹھ گیا، حیدرآباد اترا، میر پور خاص آیا، میرے قبیلے والوں کو پتہ لگا،
بچیاں تو ماں کے پاس چلی گئیں، پھر چپ کر کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، رونے کا انداز یوں کر کے اپنے بازوں میں سر دے رکھا تھا، رونے لگ گیا۔ میں نے دونوں کلائیاں اس کی، میں آپ بیتی بتا رہا ہوں، دونوں کلائیاں یہ کر کے میں نے پیچھے کی۔ میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے، کہنے لگا مولانا آنسو آنکھ سے آ رہا ہے، جسم کے حصے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میرے رشتہ داروں نے مجھے 6 مہینے باندھ کے اتنا مارا، میری پسلیاں ہڈیاں توڑ کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، میں پھر بھی نہ مانا، میرے بھائیوں نے مجھے میرے پہ چھوڑ دیا۔ یقین جانو پھر وہ بھی رویا اور مجھے بھی ساتھ رلایا، اپنی کونیاں میری رانوں پر دبا دبا کے رونے لگ گیا۔ ایک بات اس نے زبان سے کہی، میرے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا مولانا کلمہ تم نے بھی پڑھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا۔ اللہ اکبر، تم نے کلمہ پڑھا تمہارا لگا کچھ نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہمارا بچا کچھ نہیں ہے۔ بڑا ہی مجھے ملال آیا، ارمان آیا، میں نے 2000 روپے جیب میں سے نکالے۔ میں نے کہا لے میاں اپنے گزارا کر کپڑا لتا لے لے، میرے لیے دعا کریو۔ یقین جانو اس نے یوں آنسوں کو صاف کیا، 2000 میری جھولی میں پھینکے۔ کہنے لگے مولا کلمہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا، کلمہ میں نے حضور کی محبت کے لیے پڑھا۔ مولوی صاحب مجھے پیسے نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا مولانا پیسے کی دعا نہ کرو، یہ تو ہندو تھا تب بڑا تھا، ایمان میرے پاس نہیں تھا۔ مولانا مارے کھا کھا کے جو میں ایمان لائے اس کے استقامت کی دعا کر دو، اللہ اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پہ میرا خاتمہ فرما دے۔ جب دنیا سے جاؤں گا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا جاؤں، یہ میرے لیے آپ دعا فرما دو۔ ہندو کی بنیوں کی سمجھ میں آ گیا، اور جس گھر کے اندر تم کلمہ سنتے پیدا ہوئے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا حضور علیہ السلام سے عشق کیا ہے، حضور علیہ السلام سے سچا عشق ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ نیت رکھتے حضور قبر میں آئیں گے اور ہاتھ پکڑ کے کہیں گے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ اگر حضور تیری قبر میں آ سکتے ہیں تو تیرے میرے کرتوت کیا مدینے کے اندر نہیں جا سکتے؟ آپ کا میرا عقیدہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ خدا پاک کی قسم شام کو جب ملازموں سے حساب ہوتا ہے، ہاں بھائی بتا، وہ کہتا ہے جی 5000 کی میں نے سیل کی تھی، 15 کی میں نے کی تھی۔ شام کو دکاندار مالک اپنی دکان کے سامان کو دیکھ کے پیسے گنتا ہے، کہتا ہے اتنا کمایا اتنا کھویا۔ اللہ اکبر، 20 روپے سے لے کر 1 کلو سے لے کر 20 کلو کی چیز ساری لکھتا ہے۔ شام کو میرے عزیزو اتنی بڑی رشت بالوں سے بنتی ہوگی اور فرشتے لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے آج 500 مرد عورتوں نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، آج 300 مردوں نے اس طرح چلا کے تیری سنت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، آج 400 آدمیوں نے تیرے چہرے کا کارٹون بنایا، آج 500 بچیاں بغیر پردے باہر نکلی۔ خدا پاک کی قسم ہے جس طرح تیرے سے کوئی چیز چھن جائے تیری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، پیغمبر کی سنتوں کو تباہ کر دو روزے میں حضور کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کبھی نعت پڑھا کرتے تھے صبا مدینے میں جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، آج نعت الٹی کیوں ہو گئی، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ 8 مارچ کو اس دھرتی کے اوپر ایک اعلان ہوا تھا، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا 2 بغاوتیں اس دنیا کے اوپر ہوئیں، بغاوت تو اب بھی ہو رہی ہے لیکن 2 بڑی بغاوتیں اس دنیا کے اوپر ہوئیں۔ پہلی بڑی بغاوت یہ ہوئی جب فرعون نے اعلان کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں زمین پر خدا، بتاؤ میرے علاوہ کوئی خدا ہے؟ پروردگار عالم نے آنکھ کی گھوری ڈالی، دریا کی موجیں کانپنے لگ گئیں، کہنے لگی اللہ بس کر، غصہ ٹھنڈا کر، اس کی وجہ سے تجھے غصہ آئے گا، عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ زمین نے بھی ہاتھ جوڑ دیا، آسمانوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے، پرندوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ رب صحیح نے فرمایا اس سرکش کو میرے سے دور کر دو، انسان نہیں اٹھے، جانور ہی نہیں اٹھے، دریا کی موجوں نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا اللہ کسی طرح گھیر کے سے دریا کے کنارے تک لیا، باقی کام ہمارا ہے۔ فرعون دریا کے کنارے آیا، پانی کی ایک لہر آئی، تہس نہس کر کے زمین کے اندر کر دیا۔ جب پانی کی موجوں میں اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھ رہا تھا کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ایمان لایا ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا ذرا ایک غوطہ اور دو تاکہ اس کی آواز بھی میرے تک نہ پہنچے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیغمبروں کا زمانہ آتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ پروردگار عالم نے
571 یا 31 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ اکبر، نبیوں کی بشارتیں، نبیوں کے خواب، نبیوں کی اللہ نے دعا کو پورا فرما دیا۔ پھر 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کا اعلان کیا، نبی پیدائشی ہوتا ہے۔ آج میرے عزیزو یہ مسئلے کی تردید کر کے جاؤں گا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا نہیں تھا، اللہ نے حضور کے سر پر اس وقت بھی تاج نبوت کو سجا دیا تھا۔ خاتم النبیین کب بنے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات اللہ نے مجھے بلایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ جل شانہ جیسے کمان کی دو نوکوں کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا، اللہ نے اپنے میرے درمیان اتنا فاصلہ نبی نے رکھا۔ جب 7ویں آسمان کے اوپر میری سواری گئی، جب 7ویں آسمان کے اوپر مجھے لے جایا گیا تو حاملین عرش 8 ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا ہے۔ اللہ کے عرش کے ستون کے پائے 8 ہیں۔ 24واں پارہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ 8 حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا زمین والے گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر وہ حاملین عرش اللہ کی طرف ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں، الہی نے معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فمن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ انہیں بھی معاف کر دے، ان کے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ان کے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ان کی بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اللہ کے پاک پیغمبر جب ان فرشتوں کے سامنے سے گزر کے گئے، 8 فرشتوں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، رحمت والے نبی کی طرف چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ پھر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، اللہ کے عرش کو دیکھ کے کہنے لگے سبحانک، کتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے پر داڑھی سجا کے ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا نبی آج میرا جی چاہتا ہے، اللہ سائیاں آپ کا کیا جی چاہتا ہے؟ رحمت والے نبی فرمانے لگے حضور نے، اللہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے تیرے سر پر تاج نبوت تو رکھ دیا، آج میں تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دوں۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ ماں اس وقت فوت ہوئی تھی، یا اللہ جب میرے تن پر کپڑا بھی پورا کوئی نہیں تھا، یا اللہ اماں اس وقت مجھے چھوڑ کے گئی تھی، جب اسی غم میں دنیا سے چلی گئی، اسے کھلائے گا کون، پہنائے گا کون؟ کاش آج عبداللہ بھی زندہ ہوتا، اماں آمنہ بھی زندہ ہوتی، آج اپنے یتیم کو دیکھ لیتی جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ یا اللہ میں تو دنیا کے اندر جب تو نے تاج نبوت کا اعلان کیا، میں نے دنیا کے اندر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پروردگار عالم میں تو اپنوں نے نبی نہیں مانا، غیروں کی تو بات ہی کوئی نہیں، سگے چچے نے پتھر برسائے، سگے چچی نے راستے میں کانٹے بچھائے، یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانگنے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کا انتظام کر دیا، دنیا میں جب جائے گا سب سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا صدیق تیرا انتظار کر رہا ہوگا، صدیق اکبر کو جا کے کہہ دینا ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم ہے صدیق دوسری بات نہیں کرے گا، جب صدیق کو جا کے کہنا جب میرے سر پر دیکھ تاج نبوت میرے سر پہ سجا ہوا، صدیق ختم نبوت کا تاج دیکھے گا، میں عرش والا آسمانوں سے اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوبہ جاتا جاتا ایک بات اور سن جا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عرض کیا اللہ اور کیا بات سنائے گا؟ میرا محبوب میرا دل چاہتا ہے تجھے آخری نبی بنا دوں اور تیری امت کو آخری امت بنا دوں، تیری امت کو اعتراض تو نہیں ہوگا نہ اللہ میری امت کو کیا اعتراض ہوگا، جا میرا محبوبہ میں نے تجھے نبیوں کا سردار بنا دیا اور تیری امت کو آخری امتوں کی سردار بنا دیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے جب میں عرش سے نیچے اترنے لگا، جب میں واپس آنے لگا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوبہ اپنی امت کے لیے تحفہ نہیں لے کے جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ فرمایا جو جو تیری ختم نبوت کا اقرار کرتا جائے گا اللہ جل شانہ اس کو سلام کرتا جائے گا۔ شان رسالت تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔
خاتم النبیین کا تاج پہنایا، اس امت کو خاتم الامم کہا گیا، آخر الامم، آخری، اس کے بعد کوئی نہیں۔ پھر ازاد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئیں گے، بابا نوح علیہ السلام بھی آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی اپنی امتیں، کسی کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، اللہ کے دربار میں آئیں گے، مخالف بیان ساری امتیں دینا شروع کر دیں گی۔ اللہ صحیح یہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، ہمیں سمجھاتا کیسے؟ پروردگار عالم پیغمبروں سے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور، پروردگار عالم کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ باوجود جاننے کے انہیں جھوٹا کرنے کے لیے اللہ نبیوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی تم گئے تھے، ہاں بھائی یہ آئے تھے، نہیں آئے تھے؟ اللہ پیغمبروں سے کہے گا اللہ سمول، اللہ کہیں گے اللہ سے پیغمبر عرض کریں گے یا اللہ آخری نبی کی امت کو بلا لے، وہ ہماری گواہی دے گی ہم اپنی قوم میں آئے تھے، تیرے میرے کو اللہ بلائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں بتاؤ پیغمبر سچ کہتے ہیں؟ کتنے مقدروں والے ہم رل گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم تو نبیوں کے ایمان، ہم تو نبیوں کی نبوت کے گواہ بنے تھے، مسلمانوں ہم جھوٹی گواہی دینے والے کب سے بن گئے؟ ہم تو میرے عزیزوں لوگوں کے ایمان کے امین تھے، ہم بیٹیوں کا حق کب سے کھانے والے بن گئے، بیوی کا حق مہر کب سے دبانے والے بن گئے؟ خدا پاک کی قسم، ایک طرف نبیوں کو کھڑا کرنا تھا، ایک طرف اللہ نے تجھے مجھے کھڑا کرنا تھا اور ہمیں مخاطب کر کے کہنا تھا بتاؤ موسیٰ کلیم اپنی امت میں گیا تھا، ابراہیم خلیل اپنی امت میں گیا تھا، اسماعیل ذبیح اللہ اپنی امت میں گیا تھا، تو نے تو خدا کی قسم ان کے جانے کا اقرار کرنا تھا، او میرے بندے تو اپنے ایمان کا انکار کر بیٹھا ہے، بتا کیا منہ لے کے قیامت کے دن میرے پاس سے آئے گا؟ میں رب مال نہیں دیکھتا، میں اوقات نہیں دیکھتا، میں عہدے نہیں دیکھتا، میں تو سینے میں ایمان کو دیکھتا ہوں۔ مسلمانوں خدا پاک کی قسم ہے پوری دنیا میں تمہیں مسلمان نظر آئے گا لیکن دبالوں میں مسلمان نظر آئے گا، مسلمان میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تلاش کرو، اگر میرے سینے میں ایمان ہوتا رب اکبر کی قسم ہے کیا مجال تھی کہ عشاء کی نماز کا سجدہ میرے سے چھوٹ جاتا۔ مشورہ دے کے جا رہا ہوں میرا عزیزو، مان لینا نماز پڑھ کے سو جانا، اگر بغیر نماز پڑھے سو گئے تم لاکھ ایسے جلسے رات کو 12 بجے تک سن لو، اگر نماز کا سجدہ نہیں کیا اللہ کی قسم ساری رات بستر پر اور بستر پر لیٹنے والے پر ساری رات خدا کی لعنت برستی رہے گی، پکی بات۔ نماز کا سجدہ کر کے چلا جا، ماں کی گود نہ ملی، بیوی کی گود نہ ملی، خدا کی قسم ساری رات اللہ کی رحمت والی گود میں سوئے گا، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کا جب ارادہ کرے گا اللہ صحیح فرمائیں گے فرشتوں نامہ اعمال میں لکھ دو، کروٹیں بدل کے سوتا رہا، خراٹے مار مار کے سوتا رہا، فرشتوں نامہ اعمال میں لکھ دو، اس کے سونے کو بھی رات کی عبادت کے ثواب میں لکھ دو۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد اپنی طرف، جس نے عشاء کے بعد فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لی اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیا گیا ہے۔ عمل قلیل اجر کثیر، تھوڑے سے عمل پر اللہ کتنے اجر کا وعدہ عطا فرما رہا ہے۔ پہلی قوموں کے ذمے اللہ اکبر ایمان لانا تھا، بس ایمان لاؤ تو سنبھالو۔ اس امت کے ذمے 4 کام ہیں، ایمان لانا بھی، ایمان پکانا بھی، ایمان بچانا بھی، ایمان پھیلانا بھی، 4 کام ہر ایک کے ذمے۔ ابھی ہم نے 1 کام کیا، باقی 3 کام ہمارے ذمے ہیں۔ اگر ایمان پکا ہوتا تو میرے عزیزو ترازو پر یوں کر کے ہاتھ رکھ کے یوں کر کے نہ کرتے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا میرے عزیزو، ایک آدمی جان بوجھ کے ایک آدمی دکان پر پیسے بھول گیا، اگر ایمان پکا ہوتا تو اسے آواز مار کے اس کے پیسے دیتے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا یقین جانو سونا زمین پہ پڑا ہوتا تھوک کے چلا جاتا، اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ اگر تیرا میرا ایمان پکا ہوتا بھولے سے کسی نے 100 روپے کے کھلے میں 110 روپے دے دیے تو 10 روپے پہ لعنت بھیج کے چلا جاتا۔ اگر تیرا میرا ایمان پکا ہوتا رب اکبر کی قسم ہے محلے دار اور پڑوسن کی تو
دور کی بات ہے، سگی بیٹی اور سگی بیوی، سگی بیٹی سگی بہن پر کے چہرے پر بھی تیری نگاہ نہ اٹھتی۔ اگر تیرا میرا ایمان پکا ہوتا، خدا پاک کی قسم سنت رسول تیرے سے نالی میں گر جائے، تیرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج سارے کام ہو رہے ہیں، ایمان سینے میں کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر ایمان سینے پر آ جاتا تو میں غریب کی نہیں، امیر کی نہیں، حبشے کے بلال کی بات کرتا ہوں۔ اگر ایمان سینے کے اندر آ جاتا ہے تو چل مکے کی گلیوں میں نہ ہوتا ہے، آواز قدموں کی جنت کے اندر سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ آج کہنے والے نے، آج کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا میرا نام محمد بلال رکھ، اللہ تجھے میرے یار ہو، میرے یار، میرے بابو ہو، میرے پٹ، اللہ تجھے بلال کی طرح استقامت عطا فرمائے۔ مکے کی دھرتی، مکے کا چوک 1400 سال پہلے، اور میرے عزیزو ایک آدمی جس کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جس کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، جس کے تن پہ، جس کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہوا گا، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، انگاروں پر جسے لٹا رکھا ہے، ہاتھ پیروں میں میخیں گاڑ رکھی ہیں، امیہ مار رہا ہے، ابو جہل مار رہا ہے، عتبہ مار رہا ہے، عقبہ بن ابی معیط مار رہا ہے، مکے کے نوجوان لینے بنا کے کھڑے ہیں۔ ابو جہل آرڈر دے رہا ہے 4 مار، 4 مارتا نہیں 7 مار کے جاتا ہے۔ ابو جہل آرڈر دیتا ہے 10 درے تو مار، 10 نہیں کہتا 2 مجھے اور مارنے دے، 12 مار کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا حضرت بلال کے پاس سے گزر ہوا، حضرت بلال نے حضور کا چہرہ دیکھا، آواز بالکل پست ہے، آنکھیں بالکل بند ہے، چہرہ لولوحان ہے، ناک کی نکسیر پھوٹ پڑی، آنکھوں سے خون آ رہا ہے، ہونٹوں سے خون آ رہا ہے۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا، ابو لہب کی مار بھول گیا، ابو جہل کی مار بھول گیا، مکے کے کافروں کی مار بھول گیا، حضور کے چہرے کو دیکھ کے احد احد کا ترانہ زبان پر آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کتنا پیارا منظر ہوگا، بلال مار کھاتا ہوگا، کملی والا اس کے پاس کھڑے ہو کے روتا ہوگا، بلال میرے عزیز و حضور کو روتا دیکھ کر مسکرا کے کہتا ہوگا کملی والے یہ تیرا بلال ہے، کملی والے یہ تیرا بلال ہے، مار تو کھا سکتا ہے، رسول اللہ تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے بلال آنے والا وقت بہتر ہوگا، صبر سے کام لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ اپنے بلال کو کمزور نہ سمجھنا، بلال جان تو دے سکتا ہے، سینے سے اس کے مصطفیٰ نہیں دے سکتا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر بلال کی اور طاقت بحال ہو گئی، بلال کے جسم میں اور طاقت انرجی آ گئی۔ پھر بلال نے للکارا ابو جہل اور مکے کے کافروں، مارنے والے کم ہو، مار کھانے والا ایک ہے، ذرا 4 آدمی اور مارنے والے بلا لو۔ ایک نے مارا، 2 نے مارا، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، اپنے ہاتھوں کو دبا کے کہنے لگے ہماری بس ہو گئی۔ بلال کہنے لگا اے ظالم ہو، تم مکے کے بلال کے ایمان کو نہیں دبا سکتے، محمد کے ایمان کو تم کیسے دباؤ گے، محمد کے دین کی دعوت کو کیسے دباؤ گے۔ ابو جہل تھک گیا، اپنا درہ زمین پہ پھینکا، حضرت بلال سے کہنے لگا او بلال بتا تو صحیح، اتنا پہاڑ کو مارتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنے درے لوہے کو مارتے لوہا بھی ہاتھ میں مم ہو جاتا، او بلال بتا تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگے او لوگو مارو، مار مار کے تھک جاؤ گے، مار مار کر بلال کی رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، لیکن مار سے اس کے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے۔ وجہ کیا؟ وہ مکے کے لوگوں تمہیں طاقت پہ ناز ہے، حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ خدا تجھے بلال جیسی استقامت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ محمد بلال وہ دن آئے گا جب تیرا کنبہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کی حقانیت میں داخل ہو جائے گا، بیوی بھی پڑھے گی، ماں بھی پڑھے گی۔ ہم مسلمان تجھے مال نہیں دے سکتے، ہم مسلمان تجھے دکان نہیں دے سکتے، کاروبار نہیں کرا سکتے، لیکن راتوں کو اٹھ کے جھولی پھیلا کے تیرے دعا تو کریں گے۔ کوئی کرے نہ کرے خان محمد ضرور کرے گا، کوئی کرے نہ کرے عبد الحنان صدیقی ضرور کرے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے 47 سال عمر ہونے کو آئی، مجھے خطابت پر اتنا بھروسہ نہیں، مجھے حج عمرے پر اتنا بھروسہ نہیں، مجھے عزیز و روزے پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا آج کے عمل پہ مجھے بھروسہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ صحیح قیامت کے دن فرمائے گا عبد الحنان کیوں دور کھڑا ہے؟ میں کہوں گا جی میرے اللہ، فرمایا تیری زبان سے جو کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا گیا، کلمہ پڑھانے والا کیوں پیچھے کھڑا ہے؟ جلدی کر تو بھی دوڑتا جا، جہاں کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے کلمہ پڑھانے والا بھی وہیں چلا جا۔ الہ العالمین، اس کے پیچھے خان محمد کی محنت ہے، اس کے پیچھے سے حبیب اللہ کی محنت ہے، اس کے پیچھے اور ساتھیوں کی محنت ہے۔ اللہ فرمائیں گے او بلال جی، اللہ فرمائیں گے پہچان لے جو جو
تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، جو تیرے لیے راتوں کو روتا تھا، جو تیرے لیے صدقے کرتا تھا، جو تیرے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج میں ان کی محنت کو کمزور نہیں کروں گا، آج میں ان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ جاؤ تو ان کے ہاتھ محمد بلال پکڑ لے، اور کملی والا تو محمد بلال کا ہاتھ پکڑ لے، حوض کوثر بھی پلاتا جا، مسکرا مسکرا کر جنت کی چوکھٹ بھی پار کراتا جا۔ خدا پاک کی قسم، تم بالو والو، قاری جہانگیر صاحب کی دعوت پر آنے والوں، اللہ کی مخلوق اس وقت ترس رہی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں سبیلے لگانے والے، ربیع الاول کے مہینے میں دیگے نیازوں کی پکانے والے سارے نظر آئیں گے۔ جہنم میں جانے والوں کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور جہاں کلمہ پڑھانے والے گئے قوموں نے پتھر مارے۔ ابھی میرے عزیزوں، مظفر گڑھ کے ساتھ محمود کوٹ کی کارگزاری کچھ مہینے پہلے آئی، جماعت والوں کو دھکے دے دے کے مسجد سے نکال دیا گیا۔ پانی، نہروں کا پانی خشک تھا، 5-6 مہینے کے لیے نہریں خشک ہوتی ہیں، مٹی گیلی تھی، سردی کا موسم تھا۔ جماعت والوں نے اپنے بسترے لٹکا کر پل کے نیچے کچھ بچھا کر رات گزاری۔ رات کو سب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرنے کی دیر ہے، محمد اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ جو زمین پر تم کام کر رہے ہو، عرش والا تمہارے کاموں پر آسمانوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ تبلیغی جماعت صرف دیوبندیوں کی جماعت نہیں، اہل حدیثوں کی جماعت نہیں، بریلویوں کی جماعت نہیں، یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ آ جانا، آ جانا، ان کو سینے سے لگا لینا۔ یہ گئے گزرے دور کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جو کام دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اس کام کے اندر اپنے آپ کو کھپا لینا۔ یہ روٹی نہیں مانگتے، تمہارے سے رہائش نہیں مانگتے، بلکہ پروردگار عالم ان کے بات کی تصدیق، ان کے قول کی، ان کے اعلان کی، ان کی تبلیغ کی تصدیق اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کوئی اسلام آباد بلائے گا، کوئی میرے عزیزوں کماعت کی فصل کے ریٹ اچھے نہیں ہوئے، کوئی کراچی میں اسمبلی ہال کی طرف بلائے گا۔ خدا کی قسم ایک واحد جماعت ہے جو مومنوں کی جماعت ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر کامیابی کی طرف، دنیا آخرت سے پریشانیوں کی نجات کا طریقہ بتلانے کی طرف بلا رہی ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر دے کر صحابہ کرام کو بھیجا، 3 شخصوں کا نام لیا، فرمایا جعفر بن طیار کے ہاتھ سے جھنڈا گر جائے، اللہ اکبر، زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دے دینا، اس کے ہاتھ سے جھنڈا گر جائے، عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ صبح آپ نے جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد لشکر کی روانگی کا حکم دیا۔ سارا لشکر فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ ادھر جمعے کی اذان ہوئی، عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی کے پاس اپنی سواری باندھتا ہے اور مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ حضور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ کی نبوت والی نگاہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑی۔ آپ نے نہ خطبہ چھوڑا، آپ نے ممبر سے اترے، آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، سلام پھیرا، عبداللہ بن رواحہ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جا، میں نے تو تجھے صبح لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب سنو، رونے لگ گئے۔ یوں نہیں کہا میں پیاز گھر لے آؤں، میں ٹماٹر گھر لے آؤں، میں پٹاٹا سے گھر کو بھر دو تاکہ میرے جانے کے بعد بچے کو سودوں کی پریشانی نہ ہو، میرے بچوں کو کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو۔ حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جو رکا ہوں اس میں دنیا کی غرض کوئی نہیں تھی، نہ بیوی کا پیار، نہ بچوں کا پیار، نہ دھی رانی کا پیار، اللہ کے نبی نہ مال کا پیار، کچھ نہیں تھا، صرف تیری محبت تھی۔ مجھے پتہ ہے جب آپ نے ہمارا نام لے دیا، ہمیں پتہ ہے شہادت کے رتبوں میں ہمارا نام لکھا گیا، پلٹ کے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ کملی والے جمعے کا دن تھا، سواری میرے پاس تیز موجود ہے، میرے دل میں خیال آیا جو صبح قافلہ نکلا جمعے کی نماز کے بعد سواری کو دوڑا کر شام تک ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ کملی والے ایک ہی غرض تھی، آخری مرتبہ جی بھر کے تیرا چہرہ دیکھ لو، آخری مرتبہ تیری نبوت والی زبان سے قرآن سن لو، آخری مرتبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، پھر مسجد نبوی کی نماز مجھے کہاں نصیب ہوگی۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ سر جھکا کے رونے لگ گئے، پھر اپنی اکھیوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا عبداللہ بن رواحہ تیری محبت، مدینے میں نماز پڑھنا، مدینے میں رہنا، میرے چہرے کی زیارت کرنا، میرے پیچھے جمعہ پڑھنا، سارا ایک طرف اللہ
نے تجھے ثواب لکھ دیا. لیکن عبداللہ بے فکر نہ ہونا, جو قافلہ صبح نکلا اسے ابھی آدھا دن نکلے ہوئے ہوا, تو ساری دنیا کو سونے چاندی کی بنا کر اللہ کے راستے میں قربان کر دے, جو صبح قافلہ نکلا تھا ان کے آدھے دن کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے جسے لوگ کہتے ہیں فرصت ملی تو انشاءاللہ کر لیں گے. فرصت تو خدا کی قسم قبر میں بھی جا کے نہیں ملے گی. ہاں, ہر جگہ اعلان کرتا ہوں, ہر جگہ رو کے جاتا ہوں, او میرے بیرو, او میرے بھائی, او میرے دو, خدا کی واسطے اس زبان کو پان گٹکے سے, اس زبان کو کبھی بیڑی نسوار سے فارغ کر لو, اسے پاک کر کر اللہ کے ذکر کا عادی بنا لو. جھوٹ کا تو عادی بنا لیا, شراب کے نشے کا تو عادی بنا لیا, ذائقوں کا تو عادی بنا لیا, کھانے پینے کی عادی بنا لیا. او خدا کے بندو, کڑھائی کھانے کے لیے حیدرآباد سلاطین جاتے ہو, سبزی کھانے کے لیے ٹنڈو آدم چلے جاتے ہو, دوستوں کے ساتھ جمعے کے دن چمبر ٹنڈوالا یار چلے جاتے ہو, اتنی دور کھانا کھانے تو جاتے ہو, ایمان بنانے کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کر خدا کے گھر میں نہیں آتے ہو. میں کیسے مان جاؤں ایمان سینے کے اندر موجود ہے. مولانا نے ابھی آپ کو اذان سنائی, مکے والی اذان سنائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس نے آپ کو بلایا؟ کوئی تھانے کے ایس ایچ او نے بلایا, کوئی ایس پی صاحب نے بلایا, کوئی ڈی سی صاحب نے بلایا. زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, سورج چاند ستارے اللہ کے, مشرق مغرب اللہ کے. کتنا پروردگار عالم قریب ہے, تم کریم ہے. تم کھاد زمین پہ ڈالتے ہو, اللہ گندم زمین سے نکالتا ہے. تم کھاد زمین پہ ڈالتے ہو, اللہ چاول زمین سے نکالتا ہے. تم کھاد زمین پہ نکالتے ہو, اللہ جل شانہ گنا زمین سے نکال دیتا ہے. تم کھاد زمین پہ ڈالتے ہو, اللہ جل شانہ دالیں زمین سے نکال دیتا ہے. تم کھاد زمین میں ڈالتے ہو, اللہ سیب زمین سے نکال دیتا ہے. امرود اللہ اگا دیتا ہے. ایک درخت میرے عزیزو, اس لکڑی کو توڑو, آگ میں ڈال دو, لکڑی جل جائے گی. لیکن خدا اس وجہ سے رحمت فرمائے, یہ لکڑی پر, یہ شاخوں پر طرح طرح کے پھل آنے لگ جاتے ہیں. آم تمہارا مشہور, امرود تمہارا مشہور, کیلا تمہارا مشہور ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, میرا حکم سن کے زمین بھی کانپ گئی, میرا حکم سن کے درخت بھی نرم ہو گئے. اے انسان, تیرے دل کو تو میں نے بڑا نرم بنایا تھا, تجھے دنیا کی محبت میں اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا. میں 5 مرتبہ تجھے حکم سناتا ہوں, بیوی بچے کے رونے پر دل نرم ہو جاتا ہے, میرے حکم پر تیرا دل نرم کیوں نہیں ہوتا؟ میں کیسے مان جاؤں تو ایمان والا ہے؟ تیرے پاس کپڑا موجود ہے, تیرے پاس ڈیرا اوتاد موجود ہے, تیرے پاس بنی موجود ہے, تیرے پاس تیرے مزدور موجود ہیں, تیرے پاس تیرے بھائی تیرے رشتہ دار موجود ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تیرے سینے میں ایمان موجود کوئی نہیں. اگر تیرے سینے میں ایمان موجود ہوتا تو ساری چیزوں کو جوتی کی نوک پر قربان کر دیتا اور اللہ کے گھر کے اندر میرے آگے جھکا کے جھکتا, ایک مرتبہ کے کہتا سبحان ربی الاعلی. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں تیرے سارے دل کے اور پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دیتا تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا. ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی پریشان ہے, رزق کی تلاش میں دھکے کھا رہا ہر آدمی, دائیں بائیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. رزق کے لیے امریکہ جا رہا ہے, ہندوستان جا رہا ہے, بارڈر پار جا رہا ہے, بارڈر کے اندر جا رہا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, رزق تو میری مٹھی میں, میرے گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تیری مٹھی میں. یا اللہ, کسی پہلوان کی مٹھی ہوتی تو میں طاقت سے کھول لیتا. یا اللہ, کسی رئیس کی, کسی بڑے کی مٹھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. تیری مٹھی سے رزق کیسے تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا نہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے, نہ ہاتھ زور آزمانے کی ضرورت ہے. یا اللہ, پھر میں کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں آ جا, نماز کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے, مٹھی کو تیرے پر کھول دینا میرا کام ہے. یا اللہ, اولاد کا مسئلہ, بیوی کا مسئلہ, رشتہ داروں کا مسئلہ, دھیرانی کی رشتے کا مسئلہ, یا اللہ زمین کا مسئلہ, قرض کا مسئلہ, کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں جن اوقات میں نفل جائز ہو, ظہر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے, سارے مسئلے حل کر دینا میں خدا کا کام ہے.
تیری جیب میں وزٹنگ کارڈ ہے، تجھے ایس ایچ او کا کوئی رئیس دے کے گیا، تجھے کوئی امیر کہہ کے چلا گیا، یہ کارڈ لے لے اور جب کبھی ضرورت پڑے میرے پاس آ جانا۔ کملی والا اذان کا کارڈ دے کے چلا گیا، فرمایا جب پریشان ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کے خدا کے گھر میں آ جانا۔ دنیا دار کی اتاق میں جائے گا، تیرا ایک فریاد کرنے پر ایک مسئلہ حل کر دیا جائے گا، خدا کے گھر میں آ کے خاموش بھی بیٹھ جائے گا، تیری زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا جائے گا۔ آؤ تو صحیح اللہ کے گھر کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں کے اندر، چمبڑ شہر میں، ٹنڈے لیار میں، بڑے بڑے علاقوں میں، چونک میں صبح صبح تمام مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں 15 سال کے بھی، 50 سال کے بھی، 20 سال کے، 25 سال کے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی گاڑی والا وہاں جاتا ہے تو جلدی سے مزدور بھاگتے ہیں، پلمبر بھی، بورنگ کرنے والا بھی، کلر کرنے والا بھی، مکان بنانے والا، ہاں جی ہاں کیا چاہیے کیا، وہ کہتا ہے 750 دیہاڑی، کوئی کہتا ہے 700 500۔ صبح صبح ایک آدمی مزدور لینے کے لیے گیا، ان کے اندر ایک بوڑھا بھی کھڑا تھا، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہنے لگا مجھے اپنی مزدوری پہ لے جا۔ نوجوان تھا، خدا ترس تھا، اس نے جیب میں سے 40-50 روپے نکالے، کہ بابا یہ رکھ، تجھے مزدوری پہ لے جاؤں، تیری دیکھ بھال کروں گا کہ تو میرا کام کرے گا۔ بابا کہنے لگا اللہ کی قسم اگر گھر کے اندر بیٹیاں نہ ہوتی تو میں بھی گھر کے اندر پلنگ پہ بیٹھا ہوتا، میں بھی اپنی اتاق میں بیٹھا ہوتا، بیٹیوں کے رشتوں نے، ان کی جوانی نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا بابا ٹھیک ہے پر میرا کام بڑا سخت ہے، میرا کام تو نہیں کر سکتا۔ سارے مزدوروں کو لوگ لے گئے، وہ بیچارہ بزرگ سفید داڑھی والا بیٹھا۔ اسی چوک میں مسجد تھی، اللہ اکبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اسی چوک میں مسجد تھی، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، شام تک مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے روتا رہا، کہنے لگا یا اللہ دنیا والے مزدوری نہیں کراتے، میں تیری مزدوری کرنے آ گیا، تجھے پتہ ہے کمر جھکا نہیں سکتا، سر اٹھا نہیں سکتا، ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹانگیں میری کانپتی ہیں، لمبا چل نہیں سکتا، پیروں میں میرے سور ہونے لگ جاتا ہے، یا اللہ میں دور تک دیکھ نہیں سکتا، سر میں میرے درد ہونے لگ جاتا ہے، ذہانت کا کام نہیں کر سکتا، یا اللہ دل میرا دھڑکنے لگ جاتا ہے، اللہ سائیاں کیا کروں، بیٹیاں دی ہیں، اللہ کیا کروں، تو نے اولاد دی ہے، عزت دار اللہ تو نے بیوی عطا فرمائی، اللہ پردے ڈالنے والا رب، رزق دینے والا رب، اگر پتھروں میں اللہ کیڑوں کو رزق دیتا ہے تو اللہ اس بوڑھے کو بھی رزق دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کبھی ہم نے بھی اللہ سے اس فریاد سے مانگا؟ واللہ خان محمد صاحب میں تو دعا کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نماز پڑھی وہ جا۔ کبھی رات کی تنہائی میں بڑے دکھ والے ہو، میں بھی دکھوں والا، آپ بھی دکھوں والا، خدا کی قسم دکھوں سے پاک ذات اللہ کی ہے، میرے عزیزوں بڑے دکھ والے ہیں میرے، اللہ اکبر، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ 5 انگلیاں، ایک آدمی کے 5 بیٹے، بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، نڈا، پھر درمیانہ، پھر چھوٹا، 5 بیٹے، وہ آدمی کسی کے نہیں مانتا، کسی کے نہیں مانتا، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کو بڑا پیار کرتا ہے، یہ 5 بیٹے اس بھتیجے کے پاس چلے گئے کہ تیری مانتا ہے ہماری نہیں مانتا، وہ بھتیجا اپنے چاچے کے پاس آ کے مسکرانے لگا، وہ چاچے نے کہا بتا کیا بات ہے، کہ یہ کجا میں نے کام کر دیا، 5 نمازیں اپنی جگہ، فجر ظہر عصر مغرب اپنی جگہ، یوں نہ سمجھنا کہ ان کو ہم چھوڑیں گے، یہ فرض ہے، نہیں بھی عادت ہے، نہیں بھی میرے عزیزوں پڑھنے کو دل نہیں کرتا پھر بھی پڑھنی پڑیں گی، یہ فرض ہے امت پر، اللہ کا نبی تحفہ لے کے آیا، لیکن ان 5 نمازوں میں ایک چھٹی نماز لاڈلی بہت ہی پیاری نڈڑی نماز ہے، وہ نماز تہجد کی نماز ہے، فرمایا جب رات کے وقت مصلی پر تہجد کے نفل پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ نماز اتنی افضل، اتنی قیمتی، اتنی اللہ کی پیاری ہے، جب تک میرے عزیزوں نماز پڑھنے والے کے مسئلے اللہ سے حل نہیں کروا دیتی، یہ تہجد پڑھنے والے کو مصلی سے کھڑی نہیں ہونے دیتی، کہتی اللہ رات کی تنہائی میں بستر چھوڑا تیرے لیے، یا اللہ گھر چھوڑا تیرے لیے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بیٹھا اللہ تیرے لیے، اب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، ایک آدمی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، لوگوں میرے عزیزوں اپنی شخصیت کا اندازہ، اپنی حیثیت کا اندازہ لگوانا ہو 3 کام کر کے دیکھو، یا مر کے دیکھ لو، یا قرضہ لے کے دیکھ لو، یا میرے عزیزوں اپنا علاقہ چھوڑ کے دیکھ لو، لوگ تمہیں کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں، تمہاری اوقات ظاہر ہو جائے گی، تمہاری ٹیپ ٹاپ سے، تمہارے پیسے سے، تمہارے روب سے، تمہارے تھانے کے آرڈر سے، قلم سے لوگ ڈرتے ہیں، خدا پاک کی قسم لوگ مزہ تو تب ہے تمہاری شخصیت کا روب
پیدا ہو، مدد ہو تب ہمارے ایمان کا روح پیدا ہو، مدد ہو تب حضور کی محبت کا روح پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی پہ قرضہ چڑھ گیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، تنگ آمد بجنگ آمد، ایک موت، دوسرا اللہ کے گھر کا سہارا۔ رات کو یہ نیت کر کے آیا صبح مر جاؤں گا اگر مسئلہ حل نہ ہوا، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا، یا اللہ مقروض ہوں، کوئی قرضے کی سبیل ادائیگی کی نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے میرا قرضہ اتار دے۔ رو رہا ہے۔ جب رونا اللہ کو پسند آیا، ہائے، کبھی پیسے پہ نہیں مانتا، مال پہ نہیں مانتا، دکانوں پہ نہیں مانتا، انسان کے رونے پر مان جاتا ہے۔ سب کچھ برداشت کرتا ہوں میرے بندے، تیرا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مسجد کے اندر رات کو تنہا بیٹھ کے رونے لگ گیا، روتا روتا روتا۔ اب اللہ پاک نے اس کے رونے کو کیسے سنا؟ اسی محلے میں ایک امیر آدمی تھا، روٹی بیٹھا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے پیٹ میں درد ہو گیا، ڈکاریں آئیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا گلی میں چہل قدمی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ پیٹ میں گیس ٹربل ہو گئی، پریشان ہو۔ گلی میں نکلا، اللہ اکبر، خود نہیں جا رہا تھا، اللہ کی رحمت پکڑ کے لے کے آ رہی تھی۔ اسی مسجد کے پاس آ گیا جہاں فریادی بیٹھا رو رہا تھا، اس مسجد کی دیوار کے پاس سے گزرا، اندر سے رونے کی آواز آئی، بے ساختہ اپنے الٹے قدموں سے واپس مسجد کے اندر آیا، اس پریشان حال کو روتا دیکھا، یا اللہ قرضہ اتار دے ورنہ اللہ خودکشی حرام ہے، حرام نہ ہوتی اللہ کب سے میں خودکشی کر لیتا، بچے بچے نہیں رہے، بیوی بیوی نہیں رہی، رشتہ دار رشتہ دار، اللہ تن کا کپڑا بھی اب دشمن ہو گیا، اللہ کوئی قرضے کی سبیل اتار کر پیدا کر دے۔ اتنی دیر کے اندر وہ آدمی جس کی پیٹ میں گیس ہوئی تھی، امیر آدمی تھا، اس نے کہا ایک قرضہ یہ ہوا کا جھونکا اس کا اتار دوں گا تو میرا کیا جائے گا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بھائی رونا بند کر دے، اللہ کی مدد آ گئی، بتا تیرا کتنا قرضہ ہے؟ کہ اتنا۔ کبھی آتا ہوں تیرے قرضے کی ادائیگی کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ جانے سے پہلے میرے عزیزو اپنی جیب میں سے کارڈ نکالا، وزٹنگ کارڈ جس میں نام پتہ فون نمبر لکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے لے کارڈ، اگر پھر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس پتے پر آ جانا۔ ٹھنڈا ہو کا بڑا رونے والے نے اس کے وزٹنگ کارڈ کو دیکھ کر یوں کر کے دو ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد اس رئیس کی جھولی میں ڈال دیا۔ کہنے لگا مجھے اس کا ہی پتہ یاد رہنے دے جس نے تجھے دسترخوان سے اٹھا کے میرے پاس بھیجا ہے، اگر تیرا پتہ جیب میں ڈال دیا تو اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے گھر سے اٹھا کے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ آج کاپی تو میرے عزیزوں لوگوں کے ایڈریس سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کا ایڈریس ہمیں یاد کوئی نہیں۔ اس کا ایڈریس 4 رکعت، اس کا ایڈریس 4 فرض، اس کا ایڈریس 4 سنت، اس کا ایڈریس 2 نفل، اس کا ایڈریس 2-3 وتر۔ خدا کی قسم اس کا پتہ ہے، جو جتنا اس کے ایڈریس پہ چلے گا، سنت نوافل کی پابند کرے گا، اتنا ہی اس کے دروازے پر آ جائے گا۔ بعض مرد بات وہ اتنا پیار کرتا ہے دروازہ بجانے کی ضرورت ہی نہیں دیتا ہے، کہتا ہے بندے کھڑے ہو کر جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اب وہ ساری دن بیٹھا رہا مزدور، کہاں سے لاتا؟ شام ہو گئی، سارے مزدور اپنی دھاڑی لے کے گھر کو جانے لگے، وہ بھی مسجد سے باہر نکلا کہ لگا اللہ بیوی بچے بھوکے کیا لے کے جاؤں، اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچ پر اللہ استقامت دے دے۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی، گھر گیا، بیوی نے خالی ہاتھ دیکھے کہ میاں کیا ہوا؟ بڈھڑا سمجھ کے کسی نے مزدوری نہیں کرائی، کہنے لگا مزدوری تو ایسے مالک کی کر کے آیا جو کسی کا حق نہیں رکھتا، لیکن آج دیا نہیں، لگتا ہے کل مزدوری کروں گا 2 دن کی مزدوری اکٹھی دے گا۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، سمجھدار تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھایا تھا آج نہیں کھائیں گے، اللہ کا شکر ہے۔ اگلے دن صبح نکلا اور بیوی سے کہنے لگا آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگلا دن پھر گزر گیا، شام کو خالی ہاتھ آیا اور آ کے گھر کے دروازے پر منہ نیچے کر کے کھڑا ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کیا بات ہے؟ حقی میں ہنجو آ گئے، رو کے کہنے لگا مالک تو بڑا سخی ہے لیکن پتہ نہیں آج بھی اس نے مزدوری کیوں نہیں دی۔ بیوی بھی بڑی صابرہ تھی، بڑی نیک تھی، بیوی نے یوں نہیں کہا مجھے زہر کھلا، میرے بچوں کو زہر کھلا دے، یوں نہیں کہا کلاڑا اٹھا کے سر پہ مار دے، کہنے لگی خدا کا شکر ادا کر تجھے ایسا سخی جس نے مالک دے دیا۔ اللہ اکبر، لگتا ہے اس مالک کے ہاں دیر ہے اندھیر کوئی نہیں، پھر اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ یقین جانو میرے عزیزو، آج جو معاشرے
کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ گھر کے اندر ڈیمانڈوں کا نتیجہ ہے۔ پتہ ہے بندے کی تنخواہ 20,000 ہے، 50,000 روپے کی لسٹ باہر لے کے جائے گا، حرام کاری نہیں کرے گا، خود نہیں مرے گا تو اور کیا کرے گا؟ عورت دھیرانی اگر موبائل کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کے اس فقیر کی بات کو سنا دینا۔ فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو گھر کے دروازے سے رخصت کرے، جب شوہر گھر کے دروازے کی چوکھٹ پار کرے، عورت جھولی پھیلا کے دعا کرے اور کہے فی امان اللہ، اللہ سے دعا کرے یا اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے نکال دیا، تیری رحمت کی چادر کے نیچے بھیج دیا ہے، یا اللہ لال جوڑا پہنا کے گیا تھا، یا اللہ لال جوڑا ہی پہنے دیکھے، ایکسیڈنٹ سے یا اللہ دھوکے سے، اللہ جھوٹ سے، اللہ اسے اناگانی موت سے، اللہ اس کو بچانا، اس کا سایہ میرے بچوں پہ سلامت رکھنا۔ خدا پاک کی قسم ہے، حدیث میں آتا ہے پھر عورت وضو کرے اور 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ جائے، تالا دکان کا یہ کھولے گا، رزق عورت کے سجدوں کی برکت سے اللہ اس کے گلے میں اتارے گا۔ یقین جانو آج میری ماں بہن نے مصلی چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے رزق کا دروازہ ہمارے پہ بند کر دیا ہے۔ 2 دن ہو گئے کچھ نہ ملا، تیسرے دن 2 تھیلے گھر سے لے کے نکلا، کہنے لگا آج تو انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے لے کے آؤں گا۔ بیوی بڑی نیک تھی، جلدی سے دوڑتی واپس آئی، اپنے شوہر کو دہلیز پار کر کے باہر جاتے دیکھا، آواز دے کے کہنے لگی عزیز بس سنو تو صحیح، ایک بات سنتے جاؤ۔ شوہر دروازے پر آیا، کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، دیکھنا خالی ہاتھ آ جانا، حرام کا لقمہ نہ گھر لے کے آنا۔ پھر آنکھیں بند کر کے رونے لگی، کہنے لگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا حرام نہ کھانا، بھوک کی تکلیف برداشت ہو جائے گی، حرام کھانے سے جہنم کی آگ کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ شوہر نے چیخ ماری، بیوی روتی ہوئی اندر آ گئی، مرد پھر صبح چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، سارا دل مزدور مزدور کی آوازیں لگاتا رہا، کسی نے مزدوری پر نہ رکھا، تھک ہار کے گھر سے نکلا، چوک سے نکل کر مسجد میں جا کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے رونے لگ گیا کہ اللہ سائیاں یا تو مجھے واپس جانے کی توفیق نہ دے ورنہ میری جیب میں کچھ پیسے دے دے، یا اللہ اب تو بہانہ بھی کوئی نہیں رہا، آج تیسرا دن ہے، بیوی اللہ تانا دے گی، اللہ میری بھوک کا سوال نہیں تیری غیرت کا سوال ہے، تیری توحید کا سوال ہے، اے اللہ اگر میری بیوی کی زبان سے نکل گیا کیسا مالک ہے، مزدوری کراتا ہے، محنت کراتا ہے، مزدوری نہیں دیتا، اللہ مجھے گالیاں دے برداشت کرو، تیری ذات پہ کوئی انگلی اٹھائے میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اس کے رونے پر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اللہ کا غیبی ہاتھ حرکت کے اندر آ گیا۔ جب شام کو میرے یارو جب وہ مسجد سے نکلا، گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، قدم ادھر رکھ رہا تھا، قدم ادھر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے اپنے گھر سے باہر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ نیت کیا تھی؟ یا اللہ انتظار کر کے بیوی سو جائے گی، بچے سو جائیں گے، چھوٹے بچے سو جائیں گے، پھر چپکے سے گھر جا کے سو جاؤں گا، صبح ان کے اٹھنے سے پہلی بار آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب 2 قدم اپنے گھر کے قریب اور آگے بڑھا اور جھاڑیوں سے آگے، وہی بیٹھے بیٹھے بے خیالی میں تھیلوں میں مٹی بھر کے اٹھا لیے، پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں۔ جب گھر کے قریب جانے لگا تو گھر کی دیواروں سے کھانے پکنے کی خوشبو آنے لگی، آنکھوں پر ہاتھ مل کر کہنے لگا لگتا ہے راستہ بھول گیا، لگتا ہے کسی اور کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ قدم خود بخود گھر کے دروازے کی طرف آ گئے، اپنے دروازے کو پہچانا، ہاتھ لگایا، دیواروں کو پہچانا، ہاتھ لگایا، کھانے کی خوشبو آئی، لگتا ہے بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، جا کر دروازے پہ ہاتھ مارا، بیوی سامنے آ کے پھدکنے لگ گئی، اچھلنے لگ گئی، کہنے لگی مشورہ دیتی ہوں جس مالک کی 3 دن سے مزدوری کر رہا ہے اس مالک کی مزدوری نہ چھوڑنا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ جس کی مزدوری کر رہا تھا اس مالک نے ایک ملازم بھیجا، دیکھ آٹے کا تھیلا دے کے چلا گیا، راشن دے کے چلا گیا، چلی چاول دے کے چلا گیا، سبزی دے کے چلا گیا، گوشت دے کے چلا گیا، اور جاتا ہوا ایک پیغام تجھے دے کے گیا کہ ضرورت پڑے تو اطلاع کر دینا اور لے کے آ جاؤں گا، لیکن جب تیرا گھر والا شام کو گھر آئے اسے ایک پیغام دے دینا، تو اپنے مالک کی مزدوری نہ چھوڑنا، تیرا مالک تجھے دینے نہیں چھوڑے گا۔
لوگوں سے مانگا، دھکے کھائے، گالیاں سنی، آؤ اللہ سے مانگ لو۔ او لوگوں وہ التظار میں ہے، کہتا آنکھ گناہ کر کے گندی کر دی، آج آنسو بہا کر اپنی آنکھ کو پاک کر لو۔ گالیاں دے کے، جھوٹ بول بول کے، اللہ اکبر، سود کے بازار اور سود کے سودے بازی کر کر اپنی زبان کو بدبودار کر لیا۔ آج آ جاؤ اللہ کا ذکر کر کر، میرے سونے سچے نبی پر درود پڑھ کے اپنی زبان کو پاک کر لو۔ دل میں جب بھی خواہش پیدا کی کسی کی عزت کو اجاڑنے کی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم ہے، ہر طرف اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ لاہور میں چلے جاؤ اشتہار، پاکستان کے کونے میں چلے جاؤ، کشمور میں جا کے دیکھ لو، بالسرے میں جا کے دیکھ لو، کوٹدو میں جا کے دیکھ لو، مظفر گڑھ میں جا کے دیکھ لو، اللہ اکبر، بھیا روڈ میں 2 سال پہلے جا کے دیکھ لو۔ باپ بیٹی کے ساتھ مکالا کرتا رہا، بیٹی نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میرا باپ میرے سے یہ حرکت کرتا ہے، بھائی کہنے لگے شرم کر، باپ پر بہتان لگا رہی ہے۔ پھر بیٹی نے باپ کی ویڈیو بنائی، بیٹی کے باپ کپڑے اتار رہا تھا، بیٹی نے ویڈیو بنائی، یہ ویڈیو جا کے تھانے کے اندر دے دی۔ کوئی غنڈا نہیں کر رہا، کوئی پڑوسی نہیں کر رہا، میرا باپ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کشمور کے اندر میرے عزیزوں پہلے بیٹی کی عزت کو لوٹا، پھر ماں کی عزت کو لوٹا، لاہور کے موٹر وے کے اوپر عورت کو لوٹا، بچوں کے سامنے، نڈھڑے بچوں کے سامنے ماں کو ننگا کیا ہوگا، بچوں نے کیا دیکھا ہوگا۔ روتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا؟ یوں آیا جب بھائی کے ہاتھ سے بہن محفوظ نہیں، باپ کے ہاتھ سے بیٹی محفوظ نہیں۔ ڈیرے غازی خان کے ایس ایچ او سے، کوٹ ادو کے ایس ایچ او سے جا کے پوچھو ڈیرے غازی خان کیا لینے گیا تھا۔ ڈیرے غازی خان کی عدالت میں مقدمہ تھا، اللہ اکبر، دادی کی رپورٹ لے کے، دادی 85 سال کی عمر کی دادی جس کے منہ میں دانت نہیں، اس کی فریاد لے کے ایس ایچ او صاحب میرے عزیزوں ڈیرے غازی خان کی عدالت میں گیا تھا۔ کیا فریاد تھی؟ وکیل نے جج کو درخواست دی، کیا لکھا ہوا تھا کہ باپ مر گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دادی کہنے لگی اولاد میرے سپرد چھوڑ گیا، کہا جب تک بچے بالغ نہ ہو ان کو زمین کا حصہ نہ دینا۔ بچہ بالغ نہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد غلط عادتوں میں پڑ گیا، نشے میں پڑ گیا، جوئے میں پڑ گیا، میرے سے پیسے لے کے جاتا، روزانہ ہار کے آ جاتا۔ ایک دن آیا، سفید کاغذ لے کے آیا کہ لکھ دے میں نے ساری جائیداد بیٹے کے نام کر دی۔ دادی کہنے لگی نا، میں نے اپنے بیٹے یعنی تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا جب تک سدھرے گا نہیں، بالغ نہیں ہو جائے گا کچھ نہیں دوں گی۔ دادی نے انکار کیا، پوتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دیکھ میں آج تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ رات ہوئی، اندھیرا ہوا، 85 سال کی عمر کی دادی جس کے منہ میں دانت نہیں رونے لگ گئی، کہنے لگی رات میرا پوتا 4 آدمیوں کے ساتھ آیا، 4 آدمیوں نے کب میرے ہاتھ پیر باندھے، پوتے نے میرے کپڑے اتار کے میرے ساتھ زنا کر کے چلا گیا۔ پوچھ دو کرونا وائرس کیوں آیا؟ گجرانوالہ کا واقعہ، اللہ کی قسم میں جمعہ پڑھانے گیا، لوگوں نے مجھے وہاں سنایا، ہمارے شہر میں واقعہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ منگل کے دن ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی سے مکالہ کر لیا، دونوں کے عیب چھپانے کے لیے تھانے میں چلے گئے، عیسائی بھی چلے گئے، مسلمان لڑکی چھوکری نیانی 11 سال کی، نیانا 13 سال کا، بتاؤ خدا کی قسم اس عمر میں تو قلم پکڑنا نہیں آتا، کپڑے اتارنے کیسے آ گئے؟ کس نے سکھلایا؟ ماں باپ تم نے توجہ چھوڑ دی، تم نے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا، تمہارے پاس جو وقت بچا تھا دکانداری سے تم نے چائے کے ہوٹلوں پہ رات 12 بجے گزار دیے، تجھے پتہ ہی نہیں لگا تیری بیوی بیٹی رضائی میں منہ دے کے کیا کر رہی ہے، تجھے پتہ ہی لگا تیرا بیٹا رات کو چھت پہ چڑھ کے موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اے ظالمہ، اور تو باپ بنتا ظالم نہ بنتا، تو شام کو 7 بجے گھر آتا، تیری نگرانی میں بچے سوتے، خدا کی قسم تو بھی اٹھ کے فجر پڑھتا، تیری اولاد بھی اٹھ کے فجر کا سجدہ کرتی، تو نے راتوں کو دوسروں کی عزت کو اجاڑنا شروع کر دیا، پروردگار عالم نے تیرے گھر میں تیری عزت کو اجاڑ دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں لگا کیا ہو گیا۔ او میرے عزیزوں، صبح فجر کے بعد دکان کھولا کرو، عصر مغرب کے بعد دکان بند کے گھر میں آ جاؤ، اپنی بچیوں پہ نظر رکھو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو۔ نوجوانوں، میں تمہارے سے بھی عرض کروں گا، آج ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے موبائل کے اوپر اپنی حلال کمائی کا پیکج لگوا کر پڑوسن کی عزت کو نہ اچھالو، بھائی کی بیٹی کی عزت کو نہ اچھالو، مامے کی بیٹی کی عزت کا نہ اچھالو۔ خدا پاک کی قسم ہے، 7 والی دیوار میں حوا کی غریب بیٹی کسی بیوہ
کی بیٹی رہتی ہے اس کی عزت کو اچھالتا ہے، زندہ اس وقت تک رہے گا جب تک تیری بیٹی کے کپڑے نہ اتر جائیں، تیری ماں کے کپڑے نہ اتر جائیں۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک دوسرا ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں آج میرے عزیزوں، دنبالو والو، دائیں بائیں اطراف سے آنے والوں، میرے عزیزوں وعدہ کرو آج کے بعد تمہیں پتہ لگ جائے اس محلے کے اندر یتیم رہتی ہے، اس محلے کے اندر بیوہ کا گھر ہے۔ کون بیوہ جس کا شوہر کا جنازہ اٹھ گیا، کون بیوہ جس کے بیٹے کوئی نہیں، 4 بیٹیاں۔ اگر میرے عزیزوں تمہارا گھر اس گلی سے گزر کے آتا ہے، کوشش کرو اوپر والی گلی سے گزر کے چلے جایا کرو، کوشش کرو رستہ بدل کے چلے جایا کرو۔ نوجوانوں، اگر تو دن میں کسی بیوہ کے دروازے پر 4 مرتبہ جائے گا، اس کے پاس سے 4 مرتبہ گزرے گا، تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، بیوہ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ خدا کے واسطے کسی تھلے پر بیٹھ کر بیوہ کے گھر کی طرف نہ دیکھا کر، تجھے کیا پتا یتیم بچیاں، عمر کی کچیاں، جن کا باپ کوئی نہیں، جن کا بھائی عزت کا محافظ کوئی نہیں۔ او میرے پڑوسی، او محلے دار، او میرا بھائی، تو ان کی عزت کا محافظ بن جا، اللہ تیری بیٹیوں کی عزت کو بچائے گا، اللہ تیری بیوی کی عزت کو بچائے گا۔ وگرنہ تو کسی کی دیوار کی طرف بدنگاہی سے دیکھے گا، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کے تیری عزت کا جنازہ نکال کے چلے جائیں گے۔ میں جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے لگا، میں نے کہا مولوی مفتی صاحب، 2 علماء کرام کھاتے کیوں نہیں؟ کہ مولوی صاحب تو آج کی جمعے کی بات کرتے، ہم نے تو منگل کے دن سے ہی کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا چھاتیوں ہوا کیا؟ کہنے لگا دیکھا نا، لڑکی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پردہ ڈالنے کے لیے تھانے میں چلے گئے۔ ہم لوگ بھی بڑے شوق سے گئے، آج عیسائی کو سزا دلوائیں گے، ہم لوگ بھی گئے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پنچایت لگی، پرے لگی، ایس ایچ او صاحب، تفتیشی افسر، گوجرانوالے سے ڈی ایس پی، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ لڑکی کی ماں کوئی نہیں تھی، لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کا باپ لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور ہاتھ پھیر کے کہنے لگا بیٹی آج صحیح صحیح بتا دینا، آج ظالم کو بڑی سزا دلوائیں گے، آج ظالم کو بوٹیاں کر کے اس پہ دہی ڈال کے کتوں کے آگے چھوڑ دیں گے، آج اس نے ایسا بڑا گناہ کیا، میری دھیرانی کے کپڑے پھاڑ دیا، سزا ملے گی۔ پھر پولیس والے بھی کہنے لگے بیٹی بتا، آج تیرا بیان قلم بند ہوگا۔ بیٹی کہنے لگی پولیس والے چاچو یہ گناہ کرنے پر سزا ملتی ہے کہ ہاں؟ پھر بیٹی نے یوں کر کے کرسی کی طرف سے منہ موڑا، اپنے باپ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی ابو بتا دوں، ابو بتا دوں، ابو بتا دوں۔ پولیس والا کہنے لگا بیٹی کیا پوچھتی ہے؟ کہ چاچا جی اماں مر گئی، چاچا بھائی کوئی نہیں، چھوٹی سی نڈڑی عمر 9 سال کی تھی، 2 سال ہو گئے، 11 سال کی ہو گئی۔ اس عیسائی لڑکے نے تو رات میرے سے ظلم کیا، میرا باپ میرے سے ہر دوسرے دن یہی ظلم کرتا ہے۔ پوچھتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا؟ یہ تو ایک بیٹی کی کہانی ہے، کتنی بیٹیوں کی کہانی بناؤں؟ رات کو باپ خود پیسے لے کے بیٹیوں کو چھوڑ کے آتا ہے، پوچھتے ہو کرونا وائرس کیوں ہے؟ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا کی وہ خفا ہو گئے۔ مسلمانوں تم سال میں 2 مرتبہ عمرہ کرنے جاتے تھے، سال ہو گیا ہمیں بلا ہی نہیں رہے۔ اللہ کے رحمان جا، محبوب پاکستان والوں کی طرف سے کروٹ بدل کے لیٹ گیا کہ میں نہیں مانتا۔ کوجے تھے، کملے تھے، شرابی تھے، کچھ بھی تھے، میں انہیں معاف کر کے اپنا سمجھ کے انہیں بلا لیا کرتا تھا، میرے روزے پر آ کے سلام کرتے تھے۔ ادھر منہ کرتا ہوں، کبھی پاکستان سے ہوا چلتی ہے، میرے صدیق کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یا اللہ ایک دن 3 بیٹیاں میرے پاس آ گئی، رقیہ، ام کلثوم، زینب آ گئی۔ میں نے کہا بیٹیوں کیا ہوا؟ کہنے لگی ابو پاکستان والوں کا ہم نے کیا بگاڑا، آج انہوں نے تیرا باپ ہونے سے انکار کر دیا، آج ابا روٹی چھین لیتے پاکستان والے غم نہ ہوتا، ابا جان آج کپڑا چھین لیتے غم نہ ہوتا، آج ہمارے سے تیرا نام ہی چھین لیا، ہم عورتیں دھیرانیاں ہیں۔ او لوگ تو لاوارثوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جن کا وارث ساری امت کا وارث ہو، آج لوگوں نے ان کے سر سے ہاتھ ہٹوانے کی کوشش کی، کیا ملا؟ او لوگوں ممبروں پر بیٹھ کر حسین کی محبت کی دیوار بنا کر نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا،
अम्मा आयशा रोती आ गई। मैंने पूछा अम्मा तो क्यों रोती आई? कहले कमली वाले अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम ने मेरा नाम अर्श के जन्नत के दरवाजे पे लिखा, पाकिस्तान के अंदर मेरा नाम जानवर कुत्ते के ऊपर लिख दिया है। इधर से अमीर मुआविया रोते आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये वो उंगलियां हैं? जी हाँ ये वो उंगलियां हैं। पर मैं जब कुरान उतरा करता था इन उंगलियों का एतबार करके अल्लाह का नबी तो मेरे से कुरान लिखवाया करता था, लेकिन आज पाकिस्तान से हवा चली, लोगों ने मुआविया को काफिर कहना शुरू कर दिया है, लोगों ने मेरे बाप को गालियां देना शुरू कर दी। हुजूर अलैहि सलाम का दिल दुखा, रहमत वाले नबी ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं बहू मार जा, या अल्लाह इतना गंद भेज दिया मेरा इनकी तरफ मुंह करने को दिल ही नहीं करता है। और लोगों, फ्रांस ने कार्टून बनाया, लेकिन ये जुर्म सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुआ, न ईरान में हुआ, न फ्रांस में हुआ, न सऊदीया में हुआ, वो तो पहले ही तहजीब से गिरे हुए थे। ये जुर्म भी पाकिस्तान को मिला। कौन सा? 8 मार्च का दिल था। 8 मार्च का दिल था, इस्लामाबाद का रोड था, पायल की खनक थी, घुंघरू की छनक थी, जुबान पर गाना था, ढोलक की थाप थी, सर पे बुर्का कोई नहीं, सर पे दुपट्टा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ढोलक की थाप पर नाचते हुए टीवी में दिखाया गया। उसने कहा मर्द की मर्जी से बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मेरी मर्जी बाप के घर रहूं या यार के घर रात गुजारूं, मेरी मर्जी काम करूं या अकेली बैठी रहूं, मेरी मर्जी निकाह करूं या यार के साथ जिंदगी गुजारूं। फिर ये मर्जी दिल की जुबान पर आई, उसने जुलान ऐलान किया मेरी मर्जी मेरा जिस्म, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, मेरी मर्जी मेरा जिस्म। आसमान के फरिश्ते भी जमीन की तरफ घूर के देखने लग गए। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तूने कहा था इन्हें खिलाफत का जोड़ा पहना होगा, ये तो तुझे मानते ही नहीं, तेरा नाइब बनना तो दूर की बात है, तेरे होने से इनकार कर दिया, ये तो तुझे खुदा ही नहीं मानते। चलो मुशरिक तुझे खुदा मानते हैं, चलो मुशरिक तुझे खुदा मानते हैं, औरों को भी मानते हैं, हिंदू तुझे खुदा मानते हैं, औरों को भी खुदा मान, शिरक करते हैं ना। इसने तो सिरे से ही तेरा इनकार कर दिया, उसने कहा ना तेरी मर्जी ना तेरा जिस्म। और तूने तो कुरान में कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, मेरा जिस्म है, मेरा माल है, मैं जब चाहूं तुम्हें दे दूं, जब चाहूं तुम्हारे से ले लो। ये कुरान की बगावत की, अल्लाह के हुक्म की बगावत की। फरिश्तों ने यूं करके देखना शुरू कर दिया, अल्लाह अब क्या करेगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12, 13, 14, 15, 7 दिन की मोहलत देता हूं। इन अकल की अंधियों को घर ले जाओ, इनके सरों पे चादरें दो, इनके सीने को छुपा लो, इनके सर पे दुपट्टा दो। अगर मैं छुपाने पर आ गया तो मर्द औरतों की बात नहीं करता, मांस की सूरत में 15 मार्च से पहले तुम्हारे मर्दों को बुरके पहनवा कर घरों में दुकानें बंद करके ना बिठा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। पहनाए फिर अल्लाह ने मास्क, बिठाया अल्लाह ने घरों में। फरमाया खबरदार, तुम्हें शर्म ही नहीं आई मेरे हो के तुमने क्या कह दिया? मेरी मर्जी मेरा जिस्म, तुम्हारी मार्केटें बंद करूंगा, तुम्हारी दुकानें बंद करूंगा, कुरान के इदारे बंद करूंगा, मदरसे के स्कूल बंद करूंगा, मदरसे बंद करूंगा, बाहर निकलना बंद कर दूंगा, फरिश्ते वर्दियों की सूरत में वर्दियां पहना के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा। ओ बालो वालो, तुमने शराबियों को पकड़ते देखा, जवारियों को मार खाते देखा, कभी नमाजियों को भी मार खाते देखा। अल्लाह ने फरमाया इतनी बड़ी बगावत करने के बाद तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत नहीं। रमजानुल मुबारक का महीना आया, कुछ लोग घरों में रोए, कुछ मस्जिदों में आके रोए। 27वीं सबको मस्जिदों में रोगे अल्लाह कोरोना वायरस खत्म कर दे। फरमाया नहीं नहीं, जब तक गुनाह का वायरस खत्म नहीं करोगे मैं कोरोना वायरस खत्म नहीं करूंगा। हमने कहा अल्लाह वो तो खत्म नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया फिर कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। नवंबर का महीना मेरे अजीजों 9वां महीना चल रहा है, अभी तक अल्लाह राजी कोई नहीं, अल्लाह का हबीब राजी कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या मस्जिदें नमाजियों से भर गई? मुझे ईमानदारी से बताओ लोगों ने सूद लेना छोड़ दिया? मुझे ईमानदारी से बताओ लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया? मुझे ईमानदारी से बताओ लोगों ने कम तोलना छोड़ दिया? मुझे ईमानदारी से बताओ जवानों बूढ़ों ने दाढ़ी कटाना छोड़ दी? मुझे ईमानदारी से बताओ बच्चियों ने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया? मुझे ईमानदारी से बताओ औरतों ने बुर्का लेना शुरू कर दिया? तुमने कुछ ना किया, सब कुछ शिकवा अल्लाह का। अल्लाह फरमाते और अजाब दूंगा। कोरोना वायरस टल गया,
گیا پھر دوبارہ آ گیا. مجھے میری کبریائی کی قسم پہلے تمہاری دکانیں بند کر دی تھی, اب میں تمہاری جانوں تمہاری سانسوں کو بند کر دوں گا. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اجتماعی طور پہ گناہ ہوا, اجتماعی طور پہ جب تک توبہ نہیں کرو گے میں عرش والا معاف نہیں کروں گا. یا اللہ اجتماعی توبہ کیا, اور میرے جوانوں تم بازاروں میں ہو, تم اوتاق میں بیٹھے ہو, تم دکانوں پر ہو, تم اسکول میں ہو, تم مدرسے میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہر گھڑی خود بھی توبہ کرو اور دوسروں کی بھی توبہ کرواؤ. ان توبہ کے جملوں کو زبان پر ہر وقت لایا کرو اور اپنی زبان سے آج سارا مجمع اس مسجد میں عشق مصطفیٰ کانفرنس کے اندر علل اعلان اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور اپنی زبان سے اعلان کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. بلند آواز سے جاؤ یا اللہ میری توبہ. موسیٰ گڑھلا یا اللہ میری توبہ. اور بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ. خدا کی قسم گردن کٹانے پہ کبھی نہیں مانتا, زبان ہلانے پر مان جاتا ہے. کبھی سونے کے پہاڑ دینے پہ نہیں مانتا, آنکھ میں آنسو دکھانے سے مان جاتا ہے. سارا مجمع آج توبہ کرے, آج گناہوں والی زندگی چھوڑے. میرے عزیزوں کتنے لوگ بیٹھے ہو جو سنت رسول پہ اس طرح چلوا کے میں فقیر ساتھ بھی ابھی 15 منٹ بعد گاڑی گھما کے ادھر سے نکل جاؤں گا, میں پنجاب کے مسجد پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو, لیکن میدان معاشر میں میں اتنا تو کہوں گا کملی والے میں نے ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے, کملی والے میں نے ان کے آگے ٹوپی بھی رکھی, میں نے ان کے پیروں کو ہاتھ بھی لگائے. خدا کے واسطے نبی کی سنت سے دشمنی مول نہ لو. ایک نوجوان اس کی شادی کا رشتہ طے پا گیا, جب رشتہ طے پایا اس کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی. جب اس کی برات جانے لگی اتنی سنت رسول چہرے پہ سج گئی. برات لے کے اللہ اکبر سینکڑوں براتی برات لے کے چلے گئے. جا کر میرے عزیزو لڑکی کا باپ نکاح کے فارم لے کے آیا. لڑکے سے کہا ذرا سیرا اٹھا, لڑکے نے ذرا سیرا اٹھا, اتنی بڑی داڑھی نظر آئی. لڑکی کے باپ نے فارم پھینک دیا, کہنے لگا یہ کیا, میں نے تو رشتہ اس آدمی سے کیا تھا جس کی داڑھی کوئی نہیں. لڑکا بدل گیا, شناختی کارڈ دکھایا, لڑکا وہ, باپ نے قسم اٹھائی بیٹا وہ, ماں نے قسم اٹھائی, کہنے لگا نا نا یا تو سنت رسول کو کٹائے ورنہ بیٹی کی ڈولی اٹھانے نہیں دوں گا. ایک آدمی آگے بڑھا, کہنے لگا گھر کی کھیتی ہے دوبارہ آ جائے گی. شرم نہیں آئی؟ فاطمہ کے ابے کی سنت کو گھر کی کھیتی کہہ دیا. حسین اسے بچاتا بچاتا کربلا میں گردن کٹا گیا, اپنے بچے کو سا گیا. نہ علی اصغر چھوڑا نہ علی اکبر چھوڑا, آخری گھر کا ایک پھول بچا. رونے کی آواز بند ہو گئی. پیچھے مڑ کے خیمے کی طرف زینب, علی اصغر, عبداللہ کیوں رو رہا, کہ تڑپ تڑپ کر بھوک سے بلک بلک کے سو گیا. خیمے کے پاس آئے, زینب دی بہن کہنے لگی میں سمجھی پیار کرے گا, میں سمجھی دودھ کا انتظام کرے گا, میں سمجھی چلو کے اندر پانی کے گھونٹ لائے گا. اللہ اکبر, جب اٹھا کے سینے سے لگا کے رو کے دکھایا, میں سمجھی علی اصغر اب تیرا بھی نمبر آ گیا. میں نے حسین کو آواز دی, میں نے کہا حسین کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ ایک بچہ تھا, نانے کی امت انگلی نہ اٹھائے. حسین نے اپنا بچا لیا, نانے کا دین قربان کر دیا. آج اس کو بھی کربلا کے میدان میں ٹکڑے کر کے بکھیر دوں گا تاکہ امت دنبالوں والوں کو بتا جاؤں گا. تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. گناہ کی موج اللہ کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو. جب علی اصغر کو لے کر میدان کے اندر اترے, اللہ اکبر, علی اصغر کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہنے لگے اللہ ہے ایک بچا, یا اللہ دنیا یہ نہ کہے حسین نے آخری وقت اپنا بچا لیا, تاکہ آج علی اصغر کو اس کے گلے کو خون میں گیلا کر کے تجھے بتلا دوں گا کہ آل رسول گھر میں رکھا نہیں کرتے, گھر والا بھی لٹا دیا کرتے ہیں. جب علی اصغر قربان ہوئے, آسمان کی طرف منہ کیا, آنکھ میں آنسو تھا, صاف کر کے کہنے لگے اللہ یہ تو ایک ہے, اس جیسے ہزار ہوتے ان کو قربان کر لیتا, نانے کا دین بچا لیتا. میرے عزیزوں پھر اپنا آخری وقت آ گیا. بہن کو کہنے لگے استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہم شیرہ نماز پڑھنا, اللہ اکبر, صبر کرنا. جب حسین شہزادہ کربلا کے میدان میں آنے لگا, دھی زینب نے, بہن زینب نے خیمے میں سے چپکے سے کہا حسین ایک بات تو سن جا. شہزادہ حسین کا کیا بات ہے؟ اللہ
کہنے لگی بھائی چچا امیر حمزہ ہمارا داد ہمارا نانا امیر حمزہ شہید ہوا، ہماری نانی پھپھی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہ چادر لے کے آئی تھی تاکہ اپنے چچا کے اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو چادر میں لپیٹ دے، اتنا تو مجھے حق دے دے، اتنا تو مجھے حق دے دے، جب کربلا کے میدان میں تیرے ٹکڑے پڑے ہوں میں انہیں سمیٹ کر اپنی چادر کے اندر لپیٹ لوں۔ حسین نے بہن کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہنا اگر چادر میں میرے ٹکڑے چھپوانے تھے تو گردنیں کٹوانے کی کیا ضرورت تھی، گروٹے کروانے کا مقصد یہی ہے، تمہارے پردے بچانے کے لیے آیا۔ میری دھی رانی جانور اٹھا کے لے کے جائیں، پرندے نوچ کے چلے جائے پرواہ نہ کرنا، لیکن اپنے سر کی چادر اتار کے ننگے سر کربلا کے میدان میں نہ آنا۔ کربلا کے میدان میں تیرا ننگا سر ہو گیا تو نانا قیامت کے دن امت کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ بہن ٹکڑے چھوڑ دینا، محمد کا دیا ہوا تحفہ بچانا۔ آج میری دھی میری رانی اور میری پیاری نماز کا وقت آیا، پوچھو اس خان محمد مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نماز پڑھنے والے مرد کے لیے کیا حکم ہے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ صحیح فرماتے ہیں جب مرد نماز پڑھے سردی کا موسم ہے اس نے اپنے سر کے اوپر اپنے جسم پر چادر اپنے سر کے اوپر اجرک لے رکھی ہو، خبردار جب نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو چادر میں سے ہاتھ نکال کر ظاہر کرے اور دنیا والوں کو بتائے اللہ ایک، دنیا والوں کو بتائے خالق ایک، دنیا والوں کو بتائے مالک ایک، اور زبان سے کہ اللہ اکبر، یا اللہ۔ یہ حکم مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ اور میں خبردار خبردار، اللہ اکبر کہے گا مرد چادر سے ہاتھ باہر نکالے گا، اللہ اکبر عورت کہے گی، عورت ہاتھ چادر کے اندر کر لے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم والو جو اللہ نماز کی حالت میں ہاتھ برداشت نہیں کرتا، بازاروں کے اندر اللہ وہ ننگا سر کیسے برداشت کر رہا ہے؟ نماز کی حالت میں جو اللہ فرماتا ہے مرد نماز کا سجدہ کرے، اپنی ٹانگوں کو اپنے جوڑوں سرینوں سے اونچا کر لے، اپنے سرین اونچے کر لے، جب عورت نماز پڑھے اپنی پشت کو اپنی ٹانگوں پیروں کے ساتھ جوڑ لے تاکہ تیرا یہ سطر بھی ظاہر نہ ہو، تیرے بچے تیرے باپ تیرے شوہر کی بھی تیرے اس سطر پر نظر نہ پڑ جائے۔ جب اللہ سگے بیٹے سے سطر چھپانے کا کہہ رہا ہے تو گلی بازار والوں سے اللہ سر چھپانے کا کیوں نہیں کہہ رہا؟ میری بیٹی میری رانی اگر تو چاہتی ہے تیری گود میں رابعہ بصری آئے، تیری گود میں عبد القادر جیلانی آئے تو اپنے چہرے پہ بھی پردہ ڈال لے، اپنی جتی کے اوپر بھی پردہ ڈال لے۔ تم چاہتے ہو میرے عزیزو اگر میری گود کے اندر عبد القادر جیلانی آئے، میرا سہارا مجھے کندھے پر بٹھا کے میرا بچہ حج کرائے، تو خدا کے واسطے آج نبی کی اجڑی ہوئی سنت کو بسا لو، آج چہرے پہ حضور کی سنت رکھ لو۔ وہ نوجوان ساری برادری مخالف، آخری بات کر رہا ہوں، ساری برادری مخالف، کہ لگی داڑھی بھی کٹائے گا تو شادی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اچھا اور کوئی حل نہیں ہے؟ سوچ لو کچھ تو کرو۔ کہنا نا اپنے سر سے یوں کر کے سیرا اتارا، یوں کر کے میز پہ رکھا، کہنے لگا مجھے 2 منٹ اجازت دو میں بھی آتا ہوں۔ باہر نکلا شادی حال سے، باہر نکلا اپنے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا، داڑھی کو بوسا دیا، پھر گلے میں جو پھولوں نوٹوں کا ہار تھا اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا، 2 قدم آگے بڑھ کے کہنے لگا شادی چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کراچی چلا گیا، سردی کا مہینہ موسم آ گیا، سردی کے تڑپدار مہینے آ گئے، کسی نے اطلاع دی ماں بیمار ہے، ایک مردہ کہہ رہی ہے چہرہ دکھا دے، مر گئی، روٹی پانی چھوڑ دی۔ اس چکر میں نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر یہ خبر چھپی تھی، اس چکر کے اندر دل برداشتہ ہو کر ماں کی محبت میں کراچی سے لاہور آیا، پتلے سے کپڑے، جنوری فروری کا موسم، پو ماہ کا مہینہ، لاہور کے اسٹیشن کے سامنے ایک آسٹریلیا مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، راتوں کو جماعتیں اگر لیٹ پہنچے تو اس مسجد میں جا کے آرام کرتی ہیں۔ اسٹیشن سے باہر نکلا، مسجد میں چلا گیا، ٹھٹھرتا ہوا سردی میں کانپتا ہوا مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ پنجاب کی سردی مشہور ہے، سردی زیادہ لگی، مسجد کے دری اٹھا کر اپنے اوپر لپیٹ لی، تھوڑی دیر دری لپیٹ کر اتنے سے سوراخ میں باہر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پر ایک گاڑی رکی، اس گاڑی میں سے ایک ڈرائیور نکلا، اور ڈرائیور جلدی جلدی مسجد میں آیا، جھاتی مار کے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ اچانک اس دری والے پہ نظر پڑی، چیخیں مارتا مارتا آیا،
اس کے اوپر سے دری اتاری، جفی ڈال کے بھاگرا ڈال کے گلے لگا لیا اور رو کے کہنے لگا کیوں اتنا تھکایا؟ تلاش کرتے کرتے تھک گیا۔ اس نے کہا بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، چاچا کوئی نہیں، ماما کوئی نہیں، کون ہے؟ کہنے لگا میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، میں تو گھر میں ڈرائی خشک میوے کھا کے دبئی کا کمبل ہیٹر لگا کے سو رہا تھا۔ آنکھ بند ہوئی، حضور کی خاک میں زیارت ہو گئی، حضور روتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا تو کمبل اوڑھ کے سو رہا ہے، میرا بیٹا سردی میں ٹھٹر رہا ہے۔ میں نے کہا کملی والے تیرا بیٹا؟ حضور نے نشانی بتلائی، اس رستے جا، اس رستے جا، آسٹریلیا مسجد کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کی نشانی، اس نے شادی کی امیدوں کو توڑ دیا، میری سنت کو بچا لیا، جا جا کے ماتھے پر بوسہ بھی دے، جا جا کے سینے سے لگا، اپنے گھر لے کے آ۔ خدا کی قسم رونے لگا، کہنے لگا حضور نے میرے بارے میں کہا، کہاں تیرا نام لے کے کہا۔ جوان اٹھا، گھر چلا گیا، گرم بستر میں بٹھایا، ہاتھ منہ گرم پانی سے دھلایا، کھانا کھلایا، الماری کھولی، کہا بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا؟ وہ دیکھا کپڑے کی کیا بات ہے، کہ نہیں نہیں انتخاب کر، کہ تیری مہربانی، تو نے سونے کے لیے بستر چرپائی دے دی، تو نے سونے کے لیے مجھے کمبل دے دیا، تیری مہربانی، تو نے بھوک میں روٹی 5 گلاس پانی دے دیا، بس یہی کافی ہے۔ کہ لگے ایک وعدہ حضور کے ساتھ اور کیا تھا، حضور نے ایک وعدہ روتے میرے سے اور لیا تھا، فرمایا اسے غیر نہ سمجھنا، اسے میرا بیٹا سمجھنا، اسے روٹی بھی دینی، منجا بستر بھی دینا، صبح بیٹی کا رشتہ بھی اسے سے دے دینا ہے۔ میری بیٹی اکلوتی ہے، ایک بیٹی ہے، 2 4 بیٹیاں جتنی ہے، اللہ کی قسم ہے تیرے دل پہ کپڑے نہیں دیکھ رہا، تیری نسبت مدینے والے کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، تجھے حضور نے اپنا بیٹا کہا۔ پھر بھاگ رہا، جب بھی ڈال کے رونے لگ گیا، کہنے لگا مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، لڑکیوں کے لیے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں، میری بیٹی کے لیے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ نے رشتہ تلاش کیا ہے۔ ایک داڑھی ایک سنت بچانے پر کملی والا اپنا بیٹا کہنے کو تیار ہو گیا، جو لباس کردار کی سنت بچائے گا، جو گھر بار کی سنت بچائے گا، ہر موقع کی سنت بچائے گا۔ خدا کی قسم مرنے کی دیر ہے، آمنہ ہاتھ کامنہ کا لال ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جائے گا۔ نوجوانوں یہ دل کے سودے ہیں، میں نہیں کہتا جیسے آج میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں نے کہا بیٹے اپنا ایمان پردے میں رکھ، گائے گا انشاءاللہ تیرا ایمان خود ہی بولے گا، عبداللہ نہیں بولے گا۔ لیکن میرے عزیزوں ایک محمد بلال ہے جس نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر آج اللہ کا دین قبول کر لیا۔ میرے عزیزوں تم تو مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہو، مسجدوں کی آباد تم نے کیے، گھر اللہ کے تم نے آباد کیے، بس یہ تم نے بنائی، سائڈ اعلان کیا، تم نے 10 ہزار چندے دیے، تم نے 5 ہزار چندے دیے۔ حضور فرما رہے پیسہ تو بہت ہے، حضور نے فرمایا سمٹ تو بہت ہے، اپنے چہرے کا چندہ کون دے گا؟ کون ہے؟ بڈھڑا ہے، جوان ہے، چھوٹا ہے، نجڑا ہے، بڑا ہے، آج نیت کر لے میرے سے وعدہ نہیں، اور وعدہ وہ کرے جو اپنے وعدے کو نبھائے۔ حالات آئیں گے، بیوی منع کرے گی، بچے منع کریں گے، استاد منع کرے گا، نوکری کے دفتر منع کریں گے، لیکن کہہ دے گردن کٹاؤں گا، محمد کی سنت پہ اسرا نہیں چلاؤں گا۔ کون ہے جو آج کھڑا ہو کے اعلان کرے مولوی صاحب وعدہ آپ سے نہیں کر رہا، وعدہ میں اپنے رب سے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد میری داڑھی نہیں کٹے گی۔